کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس اب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو ایمان انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا. تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں. اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو. تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے. اور جب پھر اس سورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے. پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا. چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی. تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہے، مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھنا، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس در سے پڑھ 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، دل خود بھرتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل میں بس اب سو لیا، وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے. ان
کون کا یہ عمل ہے؟ میرے پردادا کے پردادا کا، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے۔ جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا
دادے کے دادے کے دادے کا دادا وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ فرمایا کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساعتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں
81 बार सूरत यासीन मिल के पढ़ लें। नए घर में जाएं, अपने घर में रहते हुए तस्बीह खाना नया घर है, वो घर भी आरसी है, भी आरसी, क्या ख्याल है? और यहां अगर सूरत यासीन 81 दफा पढ़ लें, वहां की सारी बरकत नसीब होती हैं। ये जो 81 का अदद है ये औताद का है। कुरान की कौन सी आयत है औताद के साथ? वल जिबाल औताद। औताद अरबी जबान में मेखों को कहते हैं। हमने पहाड़ों को मेखें बना दी हैं। औताद। जो बंदा 81 दफा सूरत यासीन जो मजमा मिल के पढ़ ले, 81 औताद, औताद कि पहाड़ों को हमने मेखें बना दिया, जिसकी वजह से जमीन खड़ी है, जिसकी वजह से। इसी तरह निजाम आलम जो खड़ा है औतादों की वजह से है। औतादों के ऊपर फिर दराजात हैं बहुत ज्यादा, कुतुब है, कुतुब आलम है, फिर अबदाल हैं, फिर गौस है। ये निजाम है, रूहानियत के हुक्मरान हैं, ये रूहानियत के ओहदे हैं। जो मजमा मिल के फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़े, आप तो 81 से ज्यादा पढ़ चुके हैं। सोचें, कई 81 पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 81 दफा सूरत यासीन मजमा मिल के पढ़े और मुखलिसीन का मजमा हो। ये शक है कि मुखलिसीन है या नहीं है। मसलन आप जाएं और आप जाके कहीं से बंदे इकट्ठे करके लाएं और उन्हें लाख मुखलिस होने का 1 घंटे का घोटा लगाएं और उनसे बात करें, फिर भी शक है मुखलिसीन हैं या नहीं है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मुखलिसीन बैठे हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के लिए आने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए रहने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए बैठने वाला मुखलिस है। जब मुखलिस हों और 81 दफा सूरत यासीन पढ़ें तो फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू उसकी जगह के लिए एक लफ्ज है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसका मफहूम ये है, आयत का तर्जमा अब मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। ए मेरा मौला, मेरा यहाँ आना, अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, मेरा रहना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा बैठना। ऐसा ही आका इसको ऐसे बना दे जैसे तेरी बारगाह में कोई बादशाह होता है, कोई सुल्तान होता है और कोई बड़ा होता है, और तू उसके लिए क्या मसनदें बिछाएगा अपने खजाने गैब में, जो तेरे खजाने में बादशाह जन्नत का हर जन्नती बादशाह होगा, हर जन्नती बादशाह होगा। उसके लिए कालीन होंगे, उसके लिए नेमतें होंगी, उसके लिए इनामात होंगे और उसके लिए हैरत अंगेज बरकतें होंगी। फरमाया जो 81 दफा पढ़ेगा अल्लाह के खजानों में, उसका शुमार बादशाहों में होगा। जो 81 दफा सूरत यासीन पढ़ता है उसकी चाहत से मिलता है, जरूरी नहीं वो कहे। इसको गहराई से सोचें, इसको फिर सोच के सोचें। जो 81 दफा सूरत यासीन पढ़ता है उसकी किससे मिलता है? चाहत से मिलता है। वो जो चाहता है अल्लाह दे देता है। फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़ने से अल्लाह उसकी चाहत के मुताबिक दे देता है। हजरत गैसू दराज बंदा नवाज एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी जुल्फें थी गैसू दराज। उनका मामूल था कि उनकी खानकाह में रोजाना 81 दफा सूरत यासीन पढ़ी जाती थी और फिर दुआ मांगी जाती थी। जितने अफराद होते थे 81 होते थे, थोड़े होते थे, आपस में तकसीम करके फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगते थे। और एक बात अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह, या अल्लाह इन पढ़ने वालों और इन पढ़ने वाली की 81 नस्लों को अल्लाह ना मोहताज बनाना, ना फकीर बनाना, ना मंगता बनाना और ना अपाहज बनाना। अल्लाह के उस वली की ये दुआ होती थी। और सूरत यासीन कितनी दफा पढ़ी जाती थी? हैं जी? 81 दफा सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगते थे। और कुदरत का निजाम देखें,
تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔ اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبتیں ہیں، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہے، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خامخواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، تو کس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دائیں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماں کے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید یا حسیب، یا شہید یا حسیب، یا شہید یا حسیب، یا شہید یا حسیب، آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کسے اس ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت، جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز یا غالب ہو، یا معز یا غالب ہو، یا معز یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں، ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب یا حاکم، یا رقیب یا حاکم، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا ہو اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن
सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है, और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है, हमारे बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है। और एक एक रग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं और पढ़ें या शकूर या फत्ताह हो, या शकूर या फत्ताह हो, या शकूर या फत्ताह हो। आमीन। अब आपने दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़ा है फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़ें जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गईं, सब जिल्लतें झड़ गईं, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गईं, सारी परेशानियां झड़ गईं। आपने हाथों को झाड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सब